اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج الثانی لم الثانی مما یجزم فعلا واحدا لم وهو حرف ينفي المضارع ويقلبه ماضيا۔ ہماری بحث ان موارد میں ہو رہی تھی کہ جہاں پر ہم نے کہا کہ ایک فعل کو جزم دیا جاتا ہے۔ مصنف نے فرمایا کہ پانچ مقامات ایسے ہیں جہاں پر فعل مضارع کو فعل واحد کو جزم دیا جاتا ہے۔ ان میں سے پہلا مورد ہم نے ذکر کیا اور بحمداللہ وہ ختم بھی ہو گیا کہ طلب کے بعد فعل مضارع کو جزم دیا جائے گا، اور ان کے جو شرائط تھے ان کا خلاصہ اگر ایک لائن میں اس طرح بیان کرنا چاہیں تو وہ یہ ہوگا کہ اگر طلب کے بعد یا انواع طلب کے بعد فعل مضارع واقع ہو کہ جو فا سے خالی ہو اور اس فعل مضارع سے جزا کا قصد کیا جائے اور اس کے ما قبل سے شرط کا یا ما قبل سے سبب اور اس مضارع سے مسبب کا قصد کیا جائے، تو اس وقت ہم نے کہا کہ یہ فعل مجزوم ہوگا۔ یہ پہلا مورد تھا۔ آج دوسرا مورد ہے جہاں پر فرماتے ہیں کہ دوسرا مورد ہے لم کی وجہ سے فعل مضارع واحد کو بھی مجزوم کیا جا سکتا ہے۔ تو آج کی بالکل بحث آسان ہے، اس لیے تطبیق کرتے جاتے ہیں، لم کو ختم کریں پھر اس کے بعد دوسرے پہ آتے ہیں۔ آسانی دوسرا مورد کہ ہم نے کہا کہ 5 مورد ہیں، تو پہلا گزر چکا، دوسرا مورد ہے کہ جہاں پر فعل مضارع واحد کو جزم دیا جاتا ہے۔ مما یجزم فعلا واحدا، ان موارد میں سے دوسرا کہ جہاں پر فعل واحد کو جزم دیا جاتا ہے۔ لم وہ کیا ہے، مقام کون سا ہے؟ وہ لم کا مقام ہے، یعنی ہوا یہ جو لم ہے حرف ینفی المضارع ویقلبہ ماضیا۔ یہاں پر لم کی 2 اہم کام بتائے۔ جب بھی فعل مضارع پر لم داخل ہوگا تو 2 کام ضرور کرے گا۔ ایک، جس مضارع پر لم داخل ہوگا اس کی اس بات والی معنی کو نفی میں تبدیل کر دے گا۔ ایک دوسرا کام یہ کرے گا کہ اس فعل مضارع کو ماضی کی معنی میں تبدیل کرے گا، کیونکہ مضارع تو حال اور استقبال کے لیے ہوتا ہے نا، لیکن اس لم کی وجہ سے وَيَقْلِبُهُ مَاضِيًا یہ جملہ کہا کہ اس کو تبدیل کرے گا، کس میں؟ ماضی میں۔ یعنی ویسے تو مضارع کس کے لیے آتا ہے؟ حال اور استقبال کے لیے، لیکن چونکہ لم داخل ہوا ہے تو اس کے جو 2 اہم کام ہیں، ایک تو اس مضارع کو منفی کرے گا، یعنی اگر اس بات کا معنی تھا تو اب کیا ہو جائے گا؟ نفی کا معنی ہو جائے گا، اور دوسرا کام یہ کرے گا کہ اس کو تبدیل کرے گا کس میں؟ ماضی کی معنی میں۔ ماضی میں تبدیل نہیں کرے گا، ماضی کی معنی میں تبدیل کرے گا۔ وَيَقْلِبُهُ ماضِيًا یعنی اس کو مضارع کو تبدیل کرے گا ماضی میں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کیا ہے، ماضی بن جائے گا، نہیں، ظاہراً لفظ جو ہے وہ لفظ تو ہمیں دکھائی دے گا، وہ لفظ کون سا ہوگا؟ لفظ تو مضارع کا ہوگا، صیغہ مضارع کا ہوگا، لیکن بس یہ فرق ہوگا کہ یہ ظاہراً جو فعل ہے وہ مضارع ہوگا، لیکن اس میں جو معنی پائی جائے گی لم کے داخل ہونے کے بعد وہ معنی ہوگی ماضی کی۔ مثال پیش کر رہے ہیں، کیا قول کا جیسے آپ کا یہ قول کہ لم یقم ولم یقعد، کہ وہ کھڑا نہیں ہوا تھا اور وہ کیا ہے، نہیں بیٹھا ہوا تھا۔ تو یہاں پر دیکھیں لم ایک تو نفی کی اس کی، دوسرا کیا کیا اس کے لیے ولم یقم ولم یقعد، ایک تو نفی کی اور دوسرا کیا ہے اس معنی۔ پہلے کیا ہو، مثلا اگر اس کی معنی کریں یقم کی، یعنی وہ کھڑا ہوگا یا کھڑا ہے، اس طرح حال اور استقبال کی اس طرح معنی کی جاتی ہے نا۔ تو اب کیا ہے، یعنی وہ کھڑا نہیں ہے یا اس طرح کہیں کہ کھڑا نہیں تھا، یعنی ماضی کا ترجمہ کریں۔ اچھا، یہ واضح ہے بالکل۔ اس کے بعد
بطور دلیل ایک قرآن کی آیت لا رہے ہیں کہ جہاں پر دیکھیں لم داخل ہوا ہے اور یہ دونوں کام کیے ہیں. کیسے؟ حرف نفی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس بات کو نفی کرے گا، اور دوسرا کام کیا کیا ہے کہ وہ ماضی میں تبدیل کیا ہے کس کو؟ مضارع کو. لیکن یہ یاد رہے معنی میں تبدیل کرے گا، لفظ ظاہر میں وہ مضارع ہی ہوگا. یہ قرآن کی آیت ہے مشہور معروف. لم یلد ولم یولد، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا گیا، یعنی نہ اس نے کسی کو پیدا کیا تھا، ماضی کا ترجمہ کریں گے نا، اور نہ ہی وہ کسی سے پیدا ہوا. تو یہ اس طرح اس کا ترجمہ ہم کریں گے. یہ بحث ختم ہوئی اور اب آتے ہیں تیسرے مورد پر. الثالث، تیسرا مورد کیا ہے؟ لما کا ہے. الثالث لما. اچھا یہ لما جو ہے یہ بھی بالکل اسی لم کی طرح ہے. جیسے مثالیں پیش کر رہے کہ قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے، یعنی کس طرح ہے یہ بالکل اس کا جو ہم نے کہا نا کہ یہ لم کے بارے میں حرف نفی ہے اور مضارع کو تبدیل کرتا ہے ماضی کے معنی میں، تو بالکل وہی باتیں یہاں پر آئے گی. لیکن جو فرق ہے انشاءاللہ آگے چل کر بتائیں گے کہ کن چیزوں میں یہ دونوں مشترک ہیں اور کن چیزوں میں یہ دونوں افتراق رکھتے ہیں. اچھا کا قول تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے کہ لما یقض ما امرہ، نہیں پورا کیا گیا اس چیز کو جس کا امر دیا گیا تھا، تو نہیں پورا کیا گیا. اچھا دوسری مثال دیکھیں، بل لما یذوقوا عذاب، تو یہاں پر بھی دیکھیں یعنی بلکہ انہوں نے عذاب نہیں چکھا، تو یہ کیا ہے؟ یعنی ابھی تک نہیں چکھا، ماضی کی کیا ہے؟ نفی کر دی. یعنی پہلے تو اس کو ماضی میں لے کے گیا یہ لمحہ، پھر کیا ہے؟ اس کی نفی کر دی. اب آتے ہیں کہ لم اور لمحہ میں کن چیزوں میں مشارکت اور کن چیزوں میں افتراق پایا جاتا ہے. تو بالکل یہ بات ہے، عبارت میں یہ حل کر لیتے ہیں. وَتُشَارِكُ لَمْ فِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، فرماتے ہیں کہ لم یہ شریک ہے لمحہ کے ساتھ 4 امور میں. کون سے 4 امور ہیں؟ وَحِيَ الْحَرْفِيَّةُ، پہلی چیز کے دونوں حرف ہیں، لم بھی لمحہ بھی دونوں حرف ہیں، تو کیا ہے؟ ایک جیسی مشارکت ہوگی ان کی. اچھا وَالْاخْتِصَاصُ بِالْمُضَارِعِ، اور دوسری چیز کہ یہ مخصوص ہے لم کس کے ساتھ؟ مضارع کے ساتھ، اور وہ بھی کیا ہے؟ وہ بھی اس کے ساتھ مضارع کے ساتھ خاص ہے. 2 چیزیں. وَجَزْمُهُ، تیسری چیز لم اور لمحہ دونوں ہی جزم کرتی ہیں، تو یہ بھی چیز کیا ہے؟ اس طرح کی ہوگی. وَقَلْبُ زَمَانِهِ إِلَى الْمُضِي. اچھا چوتھا جو ہے اشتراک کا وہ کیا ہے کہ دونوں معنی مضارع کو معنی ماضی میں تبدیل کر دیتے ہیں. تو یہ کیا تھے؟ 4 چیزیں، ایک حرفیت ہونا، اختصاص بالمضارع ہونا، جزم دینا، اور مضارع کو ماضی کے معنی میں تبدیل کر دینا. اچھا وَتُفَارِقُهَا فِي أَرْبَعَةِ أُمُورٍ، یہ تو 4 چیزیں ہم نے بتائی جہاں پر کہ مشترک ہیں. اب ہم بتائیں گے ایسے موارد کے جہاں پر کیا ہے؟ دونوں الگ ہوتے ہیں. یعنی ہم ایسی صفات بتائیں گے جو اگر لم میں ہے تو لمحہ میں نہیں ہے، لمحہ میں ہے تو لم میں نہیں ہے. اس طرح ہم بتائیں گے. 4 امور بتائیں گے، وہ بھی یعنی اشتراک کے بھی 4 ہیں تو افتراق کے بھی 4 ہیں. احدھا، ان میں سے پہلا کہ ان المنفی بہا، کہ وہ منفی کے جو بہا کی ضمیر کس طرف جائے گی؟ لمحہ کی طرف. وہ منفی کے جو لمحہ کے ساتھ کی جائے مستمر الانتفاع الى زمن الحال، کہ وہ منفی کے جو لمحہ کے ساتھ کی جائے وہ مستمر ہوتی ہے، وہ اس کا انتفاع ہونا مستمر الانتفاع ہوتی ہے، یعنی اس کا انتفاع ہونا اور نفی ہونا زمان حال تک مستمر اور باقی رہتا ہے. اس کو اس طرح دیکھیں کہ لمحہ اور لم میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ جو لمحہ ہے یہ بھی مضارع کو ماضی میں اور لم بھی ایسے ہے، لیکن جو لمحہ کا یہ مضارع کو ماضی کرنا ہے اور اس کی نفی کرنی ہے، یہ جو نفی ہے
اس نفی کو استمرار حاصل ہے زمانہ حال تک، یعنی جب ہم یہ کہہ رہے ہوں گے تو اس وقت بھی کیا ہے، یہ کیا ہوگا، منفی ہوگا۔ آگے مثال دیں گے، یعنی جس چیز پر لمحہ داخل ہو جائے تو اس کی نفی ہو جائے گی، اور نفی بھی ماضی والی ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے ماضی میں تبدیل ہو جائے گا، اس کا معنی ماضی والا ہو جائے گا۔ جیسے ہی ماضی والا ہوا تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں پھر یہ ہوگا کہ اس کی جو نفی ہے، جو اس کا انتفاع ہونا ہے، جو بھی کہیں، اس کی نفی مستمر رہے گی زمان حال تک۔ لیکن لم میں اس طرح نہیں ہے، لم جس پر داخل کریں اس کی معنی ماضی والی ہو جائے گی، نفی ماضی والی ہو جائے گی، لیکن اس میں دو صورتیں ہیں، کبھی کبھار اس کی معنی نفی والی کیا ہے، باقی مستمر رہتی ہے، اور کبھی کبھار منقطع ہو جاتی ہے۔ جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت کیا ہے، وہ اس کی نفی ٹوٹ چکی ہوتی ہے۔ اچھا، احدھا، پہلی چیز، پہلا فرق کہیں، ان المنفی بہا، کہ جو نفی کی جاتی ہے اس لمحہ کے ساتھ، مستمر الانتفاع، وہ کیا ہے، انتفاع اس کا مستمر ہوتا ہے، اس کی نفی مستمر اور باقی اور ہمیشہ رہنے والی ہوتی ہے، کب تک، الی زمن الحال، زمن حال تک، جب ہم بات کر رہے ہیں اس چیز کی تو اس وقت کیا ہے، اس وقت تک وہ کیا ہے، اس کی نفی باقی رہتی ہے۔ بخلاف المنفی بلم، بخلاف اس منفی کے جو لم کے ساتھ کی جاتی ہے، یعنی کیا مطلب، فَإِنَّهُ، وہ منفی کے جو لم کے ساتھ کی جاتی ہے، قد یکون مستمرن، یعنی قد یکون مستمرن الی زمن الحال، کبھی کبھار وہ زمن حال تک کیا ہے، مستمر رہتی ہے۔ جیسے لم یلد و لم یولد، یعنی نہ خدا کسی سے پیدا ہوا ہے نہ کسی کو پیدا کیا ہے، یہ جو ہمارا خدا کے لیے کہنا، یہ مستمر ہے، یہ نفی مستمر ہے، یعنی جس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں اسی وقت بھی ایسا ہی ہے کہ نہ کوئی پیدا ہوا ہے خدا سے اور نہ خدا نے کسی کو پیدا کیا ہے، تو یہ نفی مستمر ہے یہاں پر ایک صورت۔ دوسری صورت بھی اس کی ہو سکتی ہے، وَقَدْ يَكُونُ مُنْقَطِعًا، یعنی قد یکون المنفی منقطعا، کبھی کبھار اس کی جو منفی ہے لم کی، وہ کیا ہے، منقطع ہو جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، جب ہم بات کر رہے ہوتے ہیں زمان حال میں اس وقت ختم ہو جاتی ہے۔ مثلو هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، کیا انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جو قابل ذکر نہ تھا، یعنی کیا انسان پر ایسا وقت گزرا ہے کہ جس وقت میں وہ ایسا تھا کہ اس کو قابل ذکر نہیں تھا، اس کا کوئی وجود نہیں تھا، یا اس کا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ نطفے کی حالت میں ہوتا ہے کہ وہ وہاں پر قابل ذکر نہیں ہوتا کہ اب کیا اس کی بات کی جائے، تو بات ایک ہی ہے۔ حل اتا علی الانسان حین من الدہر، کیا انسان پر ایسا وقت آیا تھا کہ جس وقت میں لم یکن شیئا مذکورا، ایسی چیز نہیں تھا کہ جس کا ذکر کیا جائے، کیا ایسا انسان پر وقت، تو یہاں پر دیکھیں لم یکن شیئا مذکورا، تو اس وقت تو ایسی چیز تھا، مثلا نطفہ تھا یا اس کا کوئی وجود نہیں تھا، نطفہ کہہ لیں، نطفہ تھا تو وہ قابل ذکر چیز نہیں تھا، لیکن جب ہم کہہ رہے ہیں تو اب کیا ہے، یا جس وقت وہ نہیں تھا تو وہ قابل ذکر نہیں تھا، بالکل وجود ہی اس کا نہیں تھا، لیکن جس وقت ہم کہہ رہے ہیں اس وقت تو انسان موجود ہے۔ جب انسان موجود ہے تو لم یکن شیئا مذکورا فی الماضی تھا، لیکن حال میں، زمن حال میں کیا ہے، شیء مذکور ہے، یعنی ایسی چیز ہے جس کو یاد کیا جائے، جس کا ذکر کیا جائے، شیء مذکور یعنی وہ چیز کے جس کا ذکر کیا جائے۔ تو یہ کیا ہے، اس کا لم میں دونوں چیزیں ہیں کہ اس کی نفی کبھی مستمر بھی رہتی ہے زمان حال تک اور کبھی منقطع بھی ہو جاتی ہے۔ اچھا، فرماتے ہیں لأن المعنی، اس لیے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ انہو قد کانا، کہ وہ تھا اس طرح، قد کانا یعنی انہو ان الانسان قد کانا، وہ اس طرح تھا، یعنی لم یکن شیئا مذکورا تھا، لیکن بعد ذالک شیئا مذکورا، اس کے بعد کیا ہے، قابل ذکر چیز ہو گیا، جیسے ہی انسان اشرف المخلوقات ہو گیا تو یہ واضح سی بات ہے، اب وہ قابل ذکر ہو گیا۔ وَمِن ثَمَّ امْتَنَعَ أَن تَقُولَ لَمَّا يَكُمْ ثُمَّ قَامَ۔ اچھا،
ہم نے کیا کہا کہ لمحہ کی جو نفی ہے وہ مستمر رہتی ہے زمان حال تک، یعنی جس وقت ہم بات کر رہے ہیں جس زمانے میں اس وقت تک وہ باقی رہتی ہے، لیکن لم میں اس طرح نہیں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ مثال کہنا بھی درست نہیں کہ لما یقم یعنی وہ کھڑا نہیں ہوا، ثم مقام پھر کھڑا ہوا۔ جب آپ نے نفی کر دی تو کیا ہے اس کی نفی مستمر رہے گی، ختم نہیں ہوگی۔ لما یقم وہ کھڑا نہیں ہوا، ثم مقام یہ کہنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ جب کھڑا نہیں ہوا تو جس وقت ہم کہہ رہے ہیں زمان حال میں بھی وہ کیا ہے کھڑا نہیں ہوا۔ جب کھڑا نہیں ہوا تو کیا مطلب ہوگا اس کا؟ جب پہلے اس کی نفی جو کی لما یقم کہ وہ کھڑا نہیں ہوا وہ نفی برقرار ہے، تو ثم مقام یہ کیسے ہو گیا کہ پھر کھڑا ہو گیا؟ نفی برقرار ہے مطلب ابھی تک کھڑا نہیں ہوا، تو لما یقم ثم مقام کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں پر لما فیہ من التناقض، کیونکہ یہاں پر تناقض پایا جاتا ہے۔ تناقض کیسے پایا جاتا ہے کہ یہاں پر اگر ہم اس مثال کو درست کرا دیں تو پھر کیا ہے لما کی نفی استمرار رہنا الی زمن الحال، وہ قانون ختم ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ قانون ہے کہ لما کی جو نفی ہے وہ کیا ہے مستمر ہے الی زمن الحال۔ کہتے ہیں یہ لما کی بنسبت درست نہیں ہے، لیکن وہ جاز لم یکم ثم قام، لم کی بنسبت یہ جائز ہے کہ وہ کھڑا نہیں تھا پھر کیا ہے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ زمن حال میں ہم نے کہا کہ کبھی کبھار یہ کیا ہے منقطع بھی ہو سکتی ہے، اور کبھی کبھار منقطع نہیں بلکہ مستمر ہوتی ہے۔ تو یہ چیزیں تھی، پہلا فرق واضح ہو گیا۔ لما کی نفی مستمر ہوتی ہے زمن حال تک، لم کی اس طرح نہیں ہے، کبھی مستمر ہوتی ہے زمن حال تک اور کبھی کیا ہے منقطع بھی ہو سکتی ہے۔ والثانی ان لما تؤذن کثیرا بتوقع ثبوت ما بعدها، کہتے ہیں کہ دوسرا فرق یہ ہے کہ لما ہمیں تؤذن یہ بتاتا ہے، لما کیا بتاتا ہے کہ کثیرم بتوقع ثبوت ما بعدها، کہ اس کے بعد والا جو ہے فعل یا جو بھی کہیں اس کے بعد والا جو ہے یعنی وہی مراد فعل ہی ہوگا، اس کے بعد والا جو واقع ہو رہا ہے، لما کے بعد جو واقع ہو رہا ہے وہ بعد میں ثابت ہوگا، یعنی ابھی تک کیا ہے ثابت نہیں ہوا زمن حال تک جس وقت ہم گفتگو کر رہے ہیں، لیکن وہ کیا ہے ثابت ہوگا۔ ان لما یہ جو لما ہے تو دونوں یہ بتاتا ہے کہ کثیرن ما، کثیرن اکثر یہ ہوتا ہے کیا بے توقع، اکثر توقع ہوتی ہے کس چیز کی؟ ثبوت ما بعدها، اس چیز کی ثبوت کی جو اس لما کے بعد ہوتا ہے۔ دیکھیں مثال میں سمجھ میں آ جائے گا۔ بل لما یذوق عذاب، کہتے کہ بلکہ انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، یا کہیں کہ عذاب کا ذائقہ نہیں چکھا۔ اے الان ما ذاقوہ، کہ ابھی تک انہوں نے عذاب کا ذاقوہ کا ضمیر جو ہے وہ کہاں جائے گی؟ عذاب کی طرف۔ ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ اور ذائقہ نہیں چکھا۔ وسوف یذوقونہ، لیکن وہ عنقریب عذاب کا مزہ چکھیں گے۔ کیوں یہ کہہ رہے ہیں ہم؟ اس لیے کہ لما کے جو بعد فعل ہوتا ہے اس کے واقع ہونے کی توقع کی جاتی ہے۔ کیا کہ اکثر جو لما کے بعد فعل ہوتا ہے وہ کیا ہے اس کے بے توقع ثبوت ما بعدها، کہ اس کے جو بعد ہوتا ہے اس کے ثابت ہونے کی، اس کے واقع ہونے کی کیا ہے توقع کی جاتی ہے۔ تو یہاں پر کیا ہے یذوقو ہے، یذوقو عذاب، تو یہ عذاب کا ذائقہ چکھنا یہ کیا ہے ابھی تک انہوں نے نہیں چکھا۔ لما یذوقو یعنی الان، یہ الان کیوں کہا؟ یعنی جس زمان میں ہم بات کر رہے ہیں ابھی تک انہوں نے عذاب کا مزہ نہیں چکھا، لیکن بعد میں ممکن ہے وہ عذاب کا مزہ چکھیں گے جو نافرمان بندے ہیں خدا کے۔ ولم لا یقتضی ذلک، لیکن لم اس طرح نہیں تقاضا کرتی کہ اس کے ما بعد کو اکثر کیا ہے توقع کی جائے کہ یہ ثابت ہوگا ما بعد لم، اس طرح نہیں ہے۔ یعنی لمحہ میں کیا کہا کہ اس کے بعد جو ہے اس میں یہ توقع کی جاتی ہے کہ وہ کیا ہے بعد میں واقع ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن یہ کیا ہے اس میں تقاضا نہیں کی جاتی لم میں۔ ذکر ھذا المعنی الزمخشری، مصنف فرماتے ہیں یہ معنی زمخشری نے ذکر کیا ہے۔ کوئی آ کر کہتا ہے زمخشری نے ذکر کیا ہے تو اس کو یہ ٹھیک ہے وہاں انہوں نے ذکر کیا، اگر آپ کے نزدیک درست نہیں تھا تو پھر اس کو یہاں نہ لاتے۔ کہتے ہیں کہ نہیں درست ہے، اشکال بھی نہیں کیا، لیکن
اس زمخشری کے تائید میں دو چیزیں اور لائے۔ مصنف کہتے ہیں کہ ہمارے پاس دو دلیل ہیں کہ یہ بات زمخشری کی درست ہے کہ لما کے بعد جو فعل واقع ہوتا ہے اس کے واقع ہونے کا، ثابت ہونے کا کیا ہے توقع اور اس کی امید پائی جاتی ہے، لیکن لم میں ایسا نہیں ہے۔ کیسے؟ والاستعمال، پہلی دلیل کے استعمال ہم نے استعمال ہوتے دیکھا، جیسے لما میں ہے انہوں نے عذاب نہیں چکھا، لیکن کیا ہے حتماً جو گناہ گار ہیں ان کو عذاب کا مزہ چکھایا جائے گا، تو یہ کیا ہے استعمال میں ہم نے دیکھ لیا ہے۔ وذوق، اور ہمارا وجدان، ہماری فطرت جو ہے وہ کیا ہے یشہدان، یہ دونوں چیزیں استعمال ہونا اس لمحہ کا اس طرح، اور ہمارا جو ذوق ہے، ہمارا وجدان جو ہے یشہدان بہی، اس معنی کہ جس کو زمخشری نے ذکر کیا ہے اس کی گواہی دیتے ہیں، یشہدان گواہی دیتے ہیں بہی، اس معنی ہے زمخشری کی۔ یہ دو فرق واضح ہو گئے۔ وَثَالِثُ أَنَّ الْفِعْلَ يُحْذَفُ بَعْدَهَا يُقَالُ هَلْ دَخَلْتَ الْبَلَدَ فَتَقُولُ قَارَبْتُهَا وَلَمَّا تُرِيدُ وَلَمَّا أَدْخُلْهَا وَلَا يَجُوزُ قَارَبْتُهَا وَلَمْ۔ تیسرا فرق یہ ہے لم اور لما میں کہ لم جو ہے لما جو ہے اس کے بعد والا جو فعل ہے اس کو حذف کیا جاتا ہے کسی سوال کے جواب میں، یعنی اس کے ماں بعد کو یا کہیں اس کے فعل کو حذف کیا جا سکتا ہے۔ لم کے فعل کو حذف کرنا جائز نہیں ہے۔ دیکھیے ان الفعل یحذف بعدہا، فعل حذف کیا جاتا ہے بعدہا اس لما کے بعد، یقال کہا جاتا ہے هل دخلت البلد کہ آپ کیا شہر میں داخل ہوئے، فتقول آپ کہیں قاربتها میں شہر کے قریب ہوا، لما کہا لیکن اس کا فعل نہیں لائے، تو یہاں پر واضح کیا وتریدو، اور آپ نے یہ ارادہ کیا کہ ولما ادخلها کہ میں داخل نہیں ہوا، قریب تو ہوا تھا شہر کے لیکن داخل نہیں ہوا۔ تو یہاں پر دیکھیں ادخلها کو ہم نے ذکر نہ کیا پھر بھی کیا درست ہو گیا۔ ولا يجوز، اور یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس لما کی جگہ پر کیا کہیں قاربتها ولم، کیونکہ لم کا ما بعد جو فعل ہوتا ہے اس کو حذف کرنا درست نہیں ہے۔ یہ تیسرا فرق انشاءاللہ واضح ہو گیا کہ لما کا ما بعد جو فعل ہے اس کو حذف کر سکتے ہیں، لم کے بعد فعل کو حذف نہیں کر سکتے۔ والرابع انہا لا تقترن بحرف الشرط بخلاف لم، چوتھا فرق یہ ہے کہ انہا یہ جو لما ہے لا تقترن یہ نہیں ملتا بحرف شرط، حرف شرط کے ساتھ، بخلاف لم کے خلاف، یعنی لما نہیں ملتا حرف شرط کے ساتھ، لم ملتا ہے، یعنی لم جیسے ہم مثال دیں گے ابھی کہ لم حرف شرط کے ساتھ آ سکتا ہے، جیسے ہوتا ہے ان لم تقم اقم، یا ان لم تقم قم، تو جیسے مثال آ رہی ہے یہ والی، تو کہتے ہیں کہ ان والرابع، چوتھا فرق کیا ہے ان دونوں میں کہ انہا یہ جو لما ہے لا تقترنو بحرف شرط، یہ حرف شرط کے ساتھ نہیں ملتا، بخلاف لم کے خلاف، تقول آپ کہیں ان لم تقم قم، تو اگر آپ کھڑے نہیں ہوں گے، اگر آپ کھڑے نہیں ہوئے تو میں کھڑا ہوا تھا، یعنی آپ کھڑے نہیں ہوئے تھے لیکن میں کھڑا ہوا تھا، اگرچہ آپ کھڑے نہیں ہوئے تھے میں کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، ولا یجوز ان لما تقم قم، تو یہاں پر دیکھیں ان شرطیہ کو ہم لائیں لما کے ساتھ، یہ درست جائز نہیں ہے۔ اچھا، یہ چار فروق تھے، بحمدللہ یہ بھی ختم ہو گئے۔ الرابع، چوتھی چیز کیا ہے؟ وہ ہے الرابع لام الامر، لام امر ہے، لام امر الجازم الرابع اللام الطلبیہ، الجازم الرابع اللام الطلبیہ وہی الدالۃ علی الامر، چوتھی چیز جو حرف فعل مضارع کو کیا ہے جزم دیتی ہے، وہ چوتھی چیز یا چوتھا عامل کہیں وہ کیا ہے لام طلبیہ ہے، جس کو لام امر بھی کہا جاتا ہے۔ وہی، اور یہ لام طلبیہ یا لام امر جو ہے الدالۃ علی الامر، وہی لام ہے جو امر پر دلالت کرے، جیسے ہم نے کہا کہ یہی وہ لام امر کہلاتی ہے۔ لینفق ذو سعۃ من سعتہ، تو یہاں پر دیکھیں لینفق، شاہد مثال یہاں پر واضح ہے، لینفق میں
لام نے آ کر اس ینفق کیا ہے جزم دیا ہے. او دعائی یا یہ لام طلب یہ دلالت کرتی ہے امر پر یا دلالت کرتی ہے کس چیز پر؟ دعا پر. لیقض علینا ربک، لیقض علینا ربک یعنی تیرا رب ہمیں ختم ہی کر دے. تو گویا کہ یہ بد دعا ہے، لیکن کیونکہ عربی میں دعا بس فرق یہ ہوتا ہے کہ الدعا لہو والدعا علیہ. دعا لہو کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کے لیے دعا کرنا، جسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں دعا کرنا، اور دعا علیہ کا مطلب ہے اس کو بد دعا کرنا. تو یہ گویا کہ دعا ہے کہ تیرا رب ہمیں ختم ہی کر دے. یہ سورہ زخرف کی آیت نمبر 77 ہے کہ وَنَادُوا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. اور وہ پکاریں گے اے مالک تیرا رب ہمیں ختم ہی کر دے، تو وہ کہیں گے بے شک تمہیں یہیں پڑے رہنا ہے. اس کی بہت بڑی تفسیر ہے. داروغ جہنم کا بھی ذکر ہوتا ہے اس میں، جس کو کیا ہے پہرے دار بھی کہا جاتا ہے. تو اس کی تفسیر اگر کس کو دیکھنی ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے. علی کل حال یہاں پر لیقض یہ کیا ہے، لیقض علینا ربک، تو یہ کیا ہے دعا کے لیے گویا کہ یہاں پر لائے ہیں. اچھا، یہ لام طلبیہ ہے کہ دلالت کرتی ہے امر پر اور دلالت کرتی ہے دعا پر. یہ بحث ہماری یہاں پر تمام ہوئی. اور پھر کیا ہے پانچواں ہم جازم شروع کر رہے ہیں کہ الخامس لا ناہیہ، الجازم الخامس لا الطلبیۃ. پانچواں جازم کیا ہے؟ لا طلبیہ ہے. وہیا یہ لا طلبیہ کیا ہے؟ الدالۃ علی النہی کی جو دلالت کرے نہیں پر. لا تشرک باللہ. اچھا، تو یہاں پر بھی دیکھیں لا تشرک، یہ تشرک کیا ہے مجزوم ہے فعل لائے ناہیہ کی وجہ سے، یا لائے طلبیہ جس کو کہا جاتا ہے، دونوں ایک ہی چیز ہے. اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دیں. اب دعائے یا کیا ہے یہ لائے طلبیہ یا لائے نہیں جس کو کہتے ہیں، یہ کیا ہے دلالت کرے نہیں پر اور دلالت کرے دعا پر بھی. لا تؤاخذنا، یہاں پر دیکھیں یعنی ہمارا مواخذہ نہ کریں، یہ ہمارا مواخذہ نہ کریں. یہ سورہ بقرہ کی بالکل ہی آخری لاسٹ والی آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علینا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. جس کا ترجمہ ہے کہ اللہ کسی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ ذمہ داری نہیں ڈالتا. ہر شخص جو نیک عمل کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو ہی، اور جو بدی کرتا ہے اس کا انجام بھی اسی کو بھگتنا ہے. ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے، دعا ہے، ہمارے رب ہم سے بھول چوک ہو گئی ہے تو اس کا مواخذہ نہ فرما. یہی ہے کہ لا تؤاخذنا، ہمارے رب ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال جو تو نے ہم سے پہلوں پر ڈال دیا تھا. ہمارے رب ہم جس بوجھ کے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتے وہ ہمارے سر پر نہ رکھ. ہمارے رب ہمارے گناہوں سے درگزر فرما اور ہمیں بخشش دے اور ہم پر رحم فرما. تو ہمارا مالک ہے، کافروں کے مقابلے میں ہماری نصرت فرما. تو یہاں پر یہ دیکھیں لا ناہیہ ہے تو آخذنا، یہ کیا ہے تو آخذ کو کیا ہے جزم دیا ہے. فَهَذِهِ خُلَاصَةُ الْقَوْلِ فِيمَا يَجْزِمُ فِعْلًا وَاحِدًا. مصنف فرماتے ہیں یہ خلاصہ ہے اس بحث کا، اس قول کا کہ جو ہم نے کہا کہ ایک فعل کو، فعل واحد کو جزم دیتے ہیں، جو 5 مقامات تھے، اور یہ سب کا خلاصہ ہم نے ذکر کیا. ان کی تفصیل بہت ہے لیکن ہم نے مصنف فرماتے ہیں صرف کیا ہے خلاصہ ذکر کیا ہے
یہ فعل واحد کو جزم دینے والے. اب با میں یا دوسرا جو اس کا جو پیراگراف ہے وہ اس طرح ہے کہ دوسرا اس کا حصہ وہ اس طرح ہے کہ ما یجزم فعلین مضارعین، کہ جو دو فعل مضارع کو جزم دیتے ہیں. یہاں تک کافی ہے انشاءاللہ، اس سے آگے کل پڑھیں گے. صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین.